بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں جمیل الرحمن ثانی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، گزشتہ لیکچر میں ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں ہم آج اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسم کو بہت سی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ پڑھیں گے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ تو اسم جامد کسے کہا جاتا ہے؟ قواعد کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور اسم بن سکے، اسم جامد کہلاتا ہے۔ مثلا انسان، درخت، شہر، قلم اور دوات وغیرہ۔ اسی طرح بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم اسم مصدر ہے۔ مصدر کے لفظی معنی نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو، لیکن مقررہ قاعدوں کے مطابق اس سے کئی دوسرے کلمے بنائے جا سکیں، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، سیکھنا اور دوڑنا وغیرہ۔ مصدر کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹانے سے فعل امر بن جاتا ہے، جیسے پڑھنا مصدر سے پڑھ اور سیکھنا مصدر سے سیکھ وغیرہ فعل امر ہے۔ بعض اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے، کیونکہ ان اسموں سے اور کلمے نہیں بنائے جا سکتے، جیسے رانا، نانا، چونا اور پرانا وغیرہ۔ اب ہم اسم کی بلحاظ بناوٹ تیسری قسم پڑھیں گے، اسم مشتق۔ مشتق کے معنی نکلے ہوئے کے ہیں یا اخذ کیے ہوئے کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ اسم جو خود تو کسی اور لفظ سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ نہ نکلے، اسم مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے کھانا مصدر سے کھایا ہوا، ہنسنا مصدر سے ہنسی، ہنستا ہوا، بنانا مصدر سے بناوٹ، چلنا مصدر سے چال اور چلنے والا وغیرہ سب اسم مشتق ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسم کی دوسری اقسام پر بھی بحث کی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔